اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ڈاک کا انوکھا ٹکٹ کے موضوع کا باقی سبق پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب دھیان دو گے۔ تو چلو بچوں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ۔ بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 نکالیں اور غور سے دیکھیے گا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو ان کی صحت خراب ہو گئی اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ مر گئے۔ ہاچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ ہاچی یعنی کہ کتا، وہ اسٹیشن پر بیٹھا رہا اپنی عادت کے مطابق۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوا۔ جب شام ہو گئی تو پروفیسر صاحب نہیں پہنچے تو یہ کتا جو تھا ہاچی، یہ بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ جب پروفیسر صاحب مر گئے تو کتا روزانہ اسٹیشن پر جاتا تھا، جس طرح وہ روزمرہ آتا جاتا تھا، تو پھر منہ لٹکائے گھر واپس آتا، یعنی کہ مایوس ہو کر وہ گھر کو واپس لوٹتا۔ اسی طرح ہاچی 7 سال تک روزانہ بلاگانہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ اسی طرح یعنی 7 سال ہو گئے تھے، ہاچی روزانہ آتا جاتا رہا اپنے مالک کو لانے اور لے جانے کے لیے۔ دھیرے دھیرے ہاچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت بڑھتی گئی اور ایک دن اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات یعنی کہ پوری جانکاری حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا، یعنی ایک مضمون بھی لکھا اخباری نمائندے نے۔ مضمون کی سرخی 7 سال تک مالک کا انتظار، یعنی اس کا جو موضوع تھا یہ کیا تھا؟ 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھاپنا تھا کہ ہاچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شوبے اسٹیشن جانے لگے۔ جب یہ اخبار میں چھپا گیا تو پورے لوگوں نے یہ خبر سنی تو پورے جاپانی شوبے اسٹیشن پر جانے لگے۔ ہاچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، لیکن ہاچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر جو یہ لوگ جمع ہوئے تھے تو یہ آتے جاتے تھے، لیکن جو ہاچی تھا یہ اس خبر سے بے خبر تھا۔ اب تو سارے جاپان میں ہاچی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی کا مجسمہ تیار کیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی کا مجسمہ یعنی کہ پتلا تیار کیا۔ مجسمہ ہو گیا بچوں پتلا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی پیسے مانگنے شروع کر دیے تاکہ اس کا مجسمہ شوبے اسٹیشن کے سامنے لگوایا دیا جائے، تاکہ اس کا جو مجسمہ ہے، جو اس کا پتلا ہے، اس اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی، یعنی کہ اس کا وہ پردہ ہٹا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جاپان میں جب اس کا وہ پردہ ہٹایا گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے، بہت بڑا مجمع تھا، یعنی کہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، بھیڑ تھی۔ پھر اسی طرح ایک مجسمہ اڈے کے شہریوں نے بنوایا، جہاں جو اڈے کے آس پاس تھے جو شہری، تو ایک وہ پتلا انہوں نے بھی بنوایا، کیونکہ ہاچی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو ہاچی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہاچی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ اب ہاچی کے نام پر طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع ہو گئی، جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بسکٹ، ہاچی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگی۔ جس طرح بچوں ہاچی چاکلیٹ، ہاچی کھلونے، غرض کے بے شمار چیزیں یعنی اس کتے کے نام پر بنائی جانے لگی۔
यही नहीं, जापान के शायरों ने हाजी की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं और थोड़े ही दिनों में इसके गीत सबकी ज़ुबान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फ़िल्म में भी हाजी को पेश किया गया, एक फ़िल्म भी इसकी बनाई गई जिसमें हाजी का वो डुप्लिकेट यानी कि पेश किया गया। लेकिन हाजी इन तमाम बातों के बाद भी इस तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा और मरते दम तक अपने मालिक को ना भूला, यानी मरते दम तक वो अपने मालिक को ना भूला। 1935 ईस्वी में हाजी मर गया। 1935 ईस्वी में हाजी मर गया। लेकिन चाचा बिनोह के गीतों और नज़मों में हाजी अब तक ज़िंदा है। हाजी का जापानियों के गीतों और नज़मों में हाजी अब तक ज़िंदा है। हाजी का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया। वो वहाँ इस तरह खड़ा हुआ है जैसे अभी अपने मालिक का मुंतज़िर हो। जापान की हुकूमत ने हाजी का यादगारी डाक टिकट जारी करने के इसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया गया। बच्चों, ये था हमारा लेसन, आज मुकम्मल हो गया है और हम कल इंशाल्लाह इसके सवाल और जवाब भी लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा। शुक्रिया।